السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، میں شیخ کفایت اللہ ثناء علی صاحب سے بات کروں گا جی انشاءاللہ رفع الیدین پر۔ اوکے پہلے اپنا موقف بیان کرتا ہوں ایک ہاں منٹ ہاں کے اندر ہی کہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ شروع رفع الیدین بھی، رکوع کا بھی، رکوع کے بعد بھی، سجدے میں بھی، سجدے سے اٹھتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سندوں سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف شروع میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے۔ میرا موقف یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، رفع الیدین سنت ہے، کوئی کرتا ہے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، یعنی اور آج بھی جو نہیں رفع کرتا۔ الیدین کوئی کرتا ہے تو وہ سنت پہ عمل کرتا ہے، یہ آپ کا موقف ہے، جی بالکل یعنی وہ حدیث منسوخ نہیں۔ جی اب بتائیے کیا کریں۔ جی، حدیث منسوخ نہیں ہے، بالکل ہی منسوخ نہیں ہے، بلکہ تابعین طبع تابعین کا تسلسل عمل رہا ہے۔ رفع الیدین کرنا بھی اور نہ کرنا بھی دونوں طرح کا عمل رہا ہے۔ صرف شروع میں رفع الیدین کرنا، یہ ابو اسحاق السبعی فرماتے ہیں صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد یہ صرف شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ یہی بات امام شعبی نے بھی فرمائی ہے کہ حضرت علی کے اصحاب اور عبداللہ بن مسعود کے اصحاب جو ہے صرف شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ تو تابعین سے تو بالتواتر یہ ثابت ہے صرف شروع میں رفع الیدین کرنا، اور سجدے سے سر اٹھاتے یہ بھی صحابہ سے تابعین سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ رفع الیدین سجدے جاتے وقت سجدے سے سر اٹھاتے وقت کرتے بین سجدے پہ۔ آپ اور کو یہ کوئی جو سوال ہے روایت ہے ٹاپک پہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ عبید اللہ سے ہے ایک عن نافع۔ کہنا چاہیں گے، ایک ایک سوال لیں آپ گے، کا ایک کوئی ایک آواز دلیل سوال ہے؟ آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ نے اپنا ثابت موقف کرنے بتا آیا ہوں کہ دیا صرف کہ شروع رفع کا الیدین منسوخ نہیں ہے، آج بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو سنت پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر آپ اس پہ کہنا کیا ہے، سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف شروع میں رفع الیدین کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، اور میں اسی پر بات کرنے آیا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہ شروع میں تو رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن صرف کا مطلب یہ ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، پہلے وضاحت کیجیے کیا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بار رفع الیدین کرنا اور باقی نہ کرنا، ایک بار کرنا باقی نہ کرنا۔ جی بالکل بالکل، اور آپ سن لیجئے، صرف میرا شروع سوال میں سن رفع لیجئے، الیدین کرنا بھی میرے آپ نزدیک میرا ثابت ہے۔ سوال، ارے میرے بھائی میرا سوال سن لیجئے، میں آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر بات ہوگی نا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو رکوع والی نماز ہے جس میں ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، ان نمازوں میں ایک بار رفع الیدین کریں باقی نہ کریں یہ بھی سنت ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ جی اس کی دلیل دے دیجئے، اس دعوے کی دلیل دے دیجئے۔ جی، میں سب سے پہلے شروع کرنا چاہوں گا خلفائے راشدین سے، کیونکہ اس میں دلیل سب سے واضح اللہ ہے۔ کے رسول سے، حضرت علی رضی سنت کی اللہ، بات آئی ہے، اللہ کے رسول سے کوئی حدیث پیش کر دیجئے۔ میں پہلے اللہ خلفائے کے راشدین سے رسول، شروع کروں گا انشاءاللہ۔ نہیں، آپ حدیث سے، آپ اگر قرآن کی آیت ہے تو قرآن سے شروع کر دیجئے، یا پھر اللہ کے نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، لیکن میں سب سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ خلفاء کی سنت ثابت کروں، نہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ کیوں نہیں، سنو، اگر آپ اسی کیوں اسٹریم نہیں؟ میں آپ سن چکے ہیں، ایک منٹ، اسی پہلے ادھر ادھر مت جائیے، آپ ٹاپک پہ بات کیجئے۔ اسی اسٹریم میں آپ سن چکے ہیں شیخ سرفراز نے کہا ہے کہ بعض صحابہ سے اگر کچھ ثابت ہے، پہلی بات تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ثابت بھی ہو صحابہ سے، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر جنازہ میں آپ کو بتا دوں، جنازہ میں صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفع الیدین ثابت ہے، پہلے کے بعد بھی ثابت ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے صحابی ہیں، ان کے سارے فتاوی کو کوئی نہیں مانتا، حنفی لوگ بھی نہیں مانتے، احناف بھی ان کی بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے، بلکہ اور بہت سارے صحابہ ہیں جس سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی سب لوگ کسی نہ کسی صحابی کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے صحابہ کی جو فقہا صحابہ ہیں کسی نہ کسی بات سے اختلاف ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ جو اگر مجھ سے بات کرنے آئے ہیں تو میرے حساب سے بات کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ پہلی بار رفع الیدین کیا بعد میں نہیں کیا، رکوع والی جو نماز ہے ہم جو پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے کوئی ایک حدیث ہے تو آپ پیش کریں، جی بسم اللہ کریں۔ جزاک اللہ۔ تو آپ بات کیجئے اللہ کے، جو میرا سوال ہے آپ نے جو دعویٰ کیا اس دعوے کی دلیل دیجئے۔ میں نے آپ کے دعوے کی تشریح پوچھی کہ کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ جو رکوع والی نماز ہے اس میں ایک بار رفع الیدین کرنا باقی نہیں کرنا سنت ہے؟ آپ نے کہا، آپ نے تسلیم کیا کہ یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر آپ دلیل پیش کریں، کوئی ایک حدیث لائیں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث لے کر آئیں جی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام طحاوی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کے سامنے وائل بن حجر کی روایت پیش ہوئی ان کے بیٹے کے واسطے سے. تو ابراہیم نخعی کے سامنے جب وائل بن حجر کی روایت پیش ہوئی رکوع میں کون سی حدیث پڑھیے حدیث کو سند کے ساتھ. دیکھو جو بھی حدیث آپ پڑھیے پوری سند کے ساتھ پڑھیے. آپ یہاں سوال کے لیے سوال پوری بھی حدیث سند کے ساتھ پڑھیے. میں پیش کرتا ہوں, مجھے 1 منٹ دیجیے, میں حدیث لاتا ہوں, 1 سیکنڈ رکیے. دیکھیے جو بھی حدیث لانا ہے سند کے ساتھ, مکمل سند کے ساتھ, سند اور متن کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رفع دین کیا, باقی نہیں کیا. رکوع والی جو نماز جس میں ہم کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے وقت, اس طرح کی کوئی حدیث لے کر آئے. اچھا وہ صاحب جو ہے جو حدیث پیش کیے تھے زید بھائی ذرا اس کو لگائیے اسکرین پہ. شیخ وہ چلے گئے, میں نے حالانکہ پبلک چیٹ میں بھی کافی بولا. لگائیے کیونکہ آپ نے بھی, میں ہمیشہ کہتا ہوں نا جب تک کوئی حوالے کے ساتھ نہ بھیجے, نہیں میرے پاس فارورڈ کیجیے, میں دیکھا حوالہ نہیں ہے, اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے, اس حدیث کا کوئی, ہم بھائی بیٹھ کے حوالہ ڈھونڈو اس کا کہاں کا حدیث ہے. جو بندہ دعویٰ پیش کرا پورے حوالے کے ساتھ ایسے 2-3 لائن لکھ کے بھیج دے گا, ہم ان کا کام ہم بیٹھ کے کریں, ان کی دلیل ہم ڈھونڈیں گے. بہرحال وہ لگائیے آپ اس کو, میں نے دیکھ لیا اس کو بھی روایت, کیونکہ وہ سند پہ بات کرنی ہے تو کیسے وہ کلیئر ہوگا جب تک وہ دکھائیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے جو بھیجا نا اسی پر ہم بات, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اگلی اسٹریم میں آئے. یہ انہوں نے بھیجا ہے, یہ انہی کا کاپی کیا ہوا ہم دکھا رہے ہیں, یہ انہوں نے بھیجا ہے. اس میں یہ ہے علقمہ بن وائل بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ, اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. کہتے ہیں کہ فذکرت ذلک لابراہیم, تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی, یہاں ابراہیم سے کون مراد ہے, ابراہیم نخعی, بھائی صاحب ہوتے تو ان سے پوچھتے کون ہے مراد, تو ابراہیم نخعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فغضب, ان کو بہت غصہ آیا, وقال, اور کہا کہ رآہ ہوا ولم یرہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, کہ انہوں نے دیکھا ہے, یعنی اگر صحابی نے دیکھا ہے رکوع سے, کیونکہ روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ قبل الرکوع وبعد, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے تھے. تو بھائی صاحب نے جو حدیث پیش کی نا, اصل میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کرنے کی ہے, وہ ہماری دلیل دے کر گئے ہیں. وہ یہ جو روایت ہے سند کے ساتھ, مکمل سند کے ساتھ, متصل سند کے ساتھ, اس میں ہمارے موقف کی دلیل ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے. اب اس میں ہے کہ راوی کہتے ہیں فذکرت ذلک لابراہیم, میں نے ابراہیم نخعی سے اس کا تذکرہ کیا, فغضب, غصہ ہو گئے, وقال رآہ ہوا ولم یرہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, کہ انہوں نے اگر دیکھا ہے رفع دین کرتے ہوئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا ہے, ولا اصحابہ, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں, یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. ابراہیم نخعی کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا ہے, اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی ملاقات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ, مطلب ہماری معلومات کے حد تک کسی بھی محدث نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ان کی ہے. تو روایت منقطع ہے, یعنی ابراہیم نخعی کا یہ کہنا کہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ہے, تو ابراہیم نخعی کو اس کی سند بتانی ہوگی نا, کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے. تو یہ بھائی صاحب سے مطالبہ ہو رہا تھا کوئی صحیح سند پیش کرے, یہ منقطع سند پیش کے چلے دکھا کے چلے گئے. تو منقطع سند نہیں چاہیے ہم کو, صحیح سند چاہیے, متصل سند چاہیے. منقطع روایت جو ہے ضعیف ہوتی ہے. میں ایک آدھ حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں, کہ ایسا نہیں کہ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ روایت ضعیف ہے. دیکھیے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے میزان الاعتدال, اس میں امام ذہبی کہتے ہیں جلد 1 صفحہ نمبر 106 پہ کہ استقر الامر علی ان ابراہیم حجہ, کہ یہ معاملہ تو متفق علیہ ہے, ابراہیم نخعی ثقہ ہیں, وَأَنَّهُ إِذَا أَرْسَلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ وغیرہ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ. لیکن ابراہیم نخعی جب عبداللہ بن مسعود, یہاں اسی سند کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارسال کریں, یعنی ان سے ملاقات تو ہے نہیں, تو بغیر سند بیان کیے ہوئے اگر عبداللہ بن مسعود سے روایت کریں گے لیس ذالک بحجہ, تو یہ حجت نہیں ہے, یہ دلیل نہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ اسی سند پر حکم لگا رہے, اسی سند, یعنی اس سند سے جتنی باتیں بھی آئیں مرسل, ابراہیم نخعی کی مرسلات پر حکم لگا رہے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے. ایسے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب اختلاف الحدیث جو الام کے اخیر میں چھپی ہوئی ہے, اس کے ساتھ یہ چھپی ہوئی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ لو روا عن علی و عبداللہ لم يقبل منہ, کہ ابراہیم نخعی اگر علی اور عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ سے روایت کریں تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا لأنه لم يلقى. یہ اختلاف الحدیث صفحہ نمبر 129. تو کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کریں لم يقبل منہ, تو ابراہیم نخعی سے یہ بات قبول نہیں کی جائے گی لأنه لم يلقى واحدا منہما, کیونکہ انہوں نے ان دونوں میں سے کسی سے ملاقات نہیں کی ہے. الا ان یسمی من بینہ و بینہما, تب حجت ہوگا جب ابراہیم نخعی نام لے لیں اس شخص کا جو ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود یا علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ہے. تو دیکھیں دو محدث, امام شافعی رحمہ اللہ, امام ذہبی رحمہ اللہ, یہ دونوں اس روٹ پر نقد کر رہے ہیں کہ اگر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کریں گے تو وہ بات ثابت نہیں ہوگی. یہاں پر ایک بات اور پیش کر کے میں بات ختم کروں گا, پھر وہ بھائی صاحب اگر آئیں گے تو ان سے بات ہوگی, یا اگر نہیں آ سکتے تو اگلی اسٹریم میں آئے ان سے بات ہوگی. کچھ لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جب عبداللہ بن مسعود سے روایت کریں گے تو ان کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتا ہوں تو بہت سارے ساتھیوں سے میں نے سن کے رکھا ہے. تو اس کی پوری تو سن کے رکھا, ساتھیوں سے سن کے رکھا, لیکن ساتھیوں کا نام جب تک وہ نہیں بتائیں گے, کیونکہ وہ ساتھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. وہ ساتھی ضروری نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے کوئی ساتھی ہو تو عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے روایت کریں, عبداللہ بن مسعود کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے ابن مسعود سے روایت کر سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی چین ہو سکتا ہے, اس لیے مکمل چین ہونا ضروری ہے. اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میری کتاب ہے احکام طلاق چھپ چکی ہے. اس کتاب میں نے پوری ڈیٹیل دی ہے اس بات کی, جو یہ کہتے ہیں طلاق, اصل میں طلاق والی بھی ایک ابو داؤد کی روایت میں اسی طرح کی بات آتی ہے کہ ایک تابعی کہہ دیتے ہیں کہ جن کی ملاقات نہیں ہے ایک صحابی سے, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے کئی واسطے سے روایت کر دیتے ہیں, تو اس کو محدثین ضعیف کرا دیتے. تو بعض لوگ وہاں یہ اصول نہیں پیش کرتے کہ بھئی کئی لوگ ہیں اس لیے اگر بیچ میں ساقط ہے, ان کتابی ہے تو چل جائے گا, تو نہیں چلے گا. میں نے طلاق والی کتاب میں پوری ڈیٹیل میں بات کیا. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ میرا ایک لیکچر ہے, کیا صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا 3 طلاق, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں, دور رسالت میں, دور صدیقی میں, دور فاروقی میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. لیکن دور فاروقی کے 2 سالوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا کہ اب اگر کسی نے ایسا کیا تو ہم اس کو نافذ کر دیں گے. تو اس روایت کے بارے میں ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں آیا کہ مدخولہ کے بارے میں, تو اس پر میرا پورا لیکچر ہے تقریباً 1 گھنٹے کا. وہاں اس لیکچر کو پورا سنیں گے تو بیچ میں نے اس نقطے پر بات کی ہے کہ یہ اگر کئی لوگوں کا بھی واسطہ ہو کسی کا کسی صحابی سے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے جواب کسی کی طرف سے آ سکتا ہے, اس کا پہلے سے جواب میری کتاب میں موجود ہے, میرے انٹرنیٹ پہ میرا آرٹیکل میں موجود ہے, میری ویڈیو میں موجود ہے, پہلے سے جواب موجود ہے. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو اب بھی کوئی اشکال ہے اگلی اسٹریم میں آئے, اگر یہاں ہے تو ابھی آ سکتا ہے, نہیں تو وہ اگلی اسٹریم میں آئے, ہم انشاءاللہ اس کے سارے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.